اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد۔ کل بات چلی تھی کہ مولائے کائنات نے جب اپنی سیاست پہلے ہی واضح کر دی تھی کہ میری روش اسلام کی حقیقی اسلام والی رہے گی، میں کسی ظالم کے پاس مظلوم کا حق نہیں رہنے دوں گا، وہ لے کے مظلوم تک پہنچاؤں گا، سب کو سب کا حق سب تک پہنچاؤں گا۔ جب آپ نے عدالت سے کام لیا، سب یہ کیا، تو غریب طبقے کے لوگ، مظلوم طبقے کے لوگ تو خوش تھے، لیکن جو یہ جنہوں نے بلا وجہ کے معیار بنا لیے تھے برتری کے کہ میں مالدار ہوں یا میں فلاں خاندان سے ہوں، ان کے الگ الگ خصوصیات حکومتوں نے رکھ دی تھی مولا سے پہلے والے لوگوں نے، اب وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے جب اس چیز کی انہیں عادت ہو گئی تھی، اب وہ ایک دم سے چھن جائے تو وہ دشمن بن گئے۔ تو کیا ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے، کبھی موقع آتا ہے تو دشمن دوست بن جاتے ہیں، یعنی جب میری دشمنی ایک سے ہے اور آپ کی بھی دشمنی ایک سے ہے تو ہم دونوں کا دشمن جب ایک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ وہی ہوا جو تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ظالم و جابر بدکار لوگ حکومت میں بیٹھے تھے، مولا کائنات نے ان کو ہٹایا تھا تو وہ تو ویسے دشمنی لیے ہوئے تھے دلوں میں، اور بعد میں طلحہ زبیر وغیرہ یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت مل جائے گی، اور مولا کائنات سے کہا بھی ہم تو اس لیے آپ کو بیعت کی تھی، آپ نے نہیں دی انہیں، تو کیا ہوا، یہ دشمنی لے کے چلے گئے وہاں جا کے ان سے مل گئے، اور ملے تو کیا ہوا، بھڑکایا، اندرونی جنگ چھیڑنی چاہیے، جنگ جمل چھڑی، یہ جنگ جمل ہم نے کل پڑھی کہ مولا کائنات نے فرمایا بھی کہ ناقصین، قاسطین، مارقین، تین گروہ تھے آپ کے مخالفین، دوسرے ہیں قاسطین، ناقصین پڑھ لیا، اب ہے قاسطین۔ علی علیہ السلام جب اسلامی معاشرے کی فرما روائی کی ذمہ داری قبول کی تھی، جب مولا کائنات نے اسلامی سماج کی حکمرانی یعنی حکومت قبول کی تھی، ذمہ داری قبول کی تھی، اسی وقت یہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ پیغمبر کی سیرت کو جو مدت سے بلائی جا چکی تھی، آپ سے پہلے جو لوگ بیٹھے تھے اسلامی حکومت کے نام پہ، کیا اسلام نام کا کوئی کام تھا، ہو رہا تھا وہاں اس میں؟ نہیں، صرف نام کے علاوہ کہ یہ پیغمبر کے خلیفہ ہیں، یہ بس ویسے ہی بیٹھے تھے، لیکن کیا اسلامی کوئی کام ہو رہا تھا؟ نہیں۔ حکمران شرابی بیٹھے تھے، چور اچک کے حکمرانی کر رہے تھے، مظلوموں پہ غریبوں پہ ظلم کر رہے تھے، کچل رہے تھے، شراب یہ پیتے تھے، کچھ سے کچھ کرتے تھے، کوئی ہے یہودیوں سے کو بٹھا کے ان سے کہانیاں سنا کرتے تھے، ہے آپ دیکھیے، سنیں گے آپ، ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کیسے ان دشمن جو تھے انہیں بٹھا کے یہ کیا گیا ہے۔ مروان کو جیسے لوگوں کو جنہیں پیغمبر نے نکلوا دیا تھا شہر سے کہ معاشرے میں رہنے قابل نہیں ہے، ان کو بلا کے باقاعدہ باعزت وقار کے ساتھ انہیں رکھا گیا، مشک و عنبر سے نلایا گیا، 80,000 دینار، سوچیے 80,000 دینار آج بھی کتنے بیٹھیں گے، سونے کے سکے کتنے بیٹھیں گے، 80,000، تو اتنے کی تو پوشاک پہنائی گئی تھی۔ لہذا پیغمبر کی سیرت جو مدت سے بھلائی جا چکی تھی زندہ کریں گے، یہ آپ نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا۔ قانون الہی سے ہر طرح کی سرکشی، جو بھی اللہ کے قانون سے سرکشی کرے گا، اور تمرد یعنی وہی سرکشی کی کوشش کو آپ ختم کر دیں گے، اور بنی امیہ کی روش کو، جو بنی امیہ نے اپنی روش چلا دی تھی، جس کے راس و رئیس اور اس قانون شکنی کو جاری رکھنے والے معاویہ کو اسلامی معاشرے سے ہٹا دیں گے۔ اس کا سب سے اہم کون تھا؟ بنی امیہ، معاویہ، یہ بنا بیٹھا تھا کہ آپ نے پہلے یہ کر لیا تھا کہ انہیں ہٹا دینا ہے، اور وہی ہوا کہ اس نے الگ سے سرکشی کا اعلان کر کے اپنی الگ حکومت بنا لی، حاکم شام بن کے بیٹھ گیا تھا یہ، ٹھیک ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی حکومت کے پہلے ہی دن سے مولا کائنات نے یہ طے کر لیا تھا کہ معاویہ کو شام کی گورنری سے معزول کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ آواز آ رہی ہے نا فہیم صاحب؟ جی جناب۔ جی، کلثوم فاطمہ اسی سلسلے میں کسی کی بات یا سفارش، اور اس سلسلے میں نہ تو کسی کی بات سنیں گے
اور نہ ہی سفارش. حتیٰ ابن عباس کی بات بھی آپ کے موقف کو بدلنے میں مؤثر نہ ہو سکی. ابن عباس نے بھی آپ کو وہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں بدلے، کیونکہ آپ کسی بھی صورت میں معاویہ کے وجود کو اسلامی حکومت میں برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور کوئی بھی جو حقیقی مسلمان ہوگا معاویہ جیسے کو کیا اسلام کا گورنر مانے گا؟ شرابی، زناکار ہے، مظلوم غریبوں پہ، کچلے ہوئے پہ، اور جناب عائشہ کے بھائی جناب محمد ابن ابی بکر کو مروا کے قتل کرا کے گدھے کی کھال میں، اور بعد میں تو جناب عائشہ کو بھی سنا اسی نے مروایا تھا. تو کیا ایسے کو اسلامی سماج کا کوئی حاکم بنائے تو کوئی برداشت کرے گا حقیقی مسلمان؟ نہیں. ٹھیک ہے. اولا اسلامی حکومت میں معاویہ جیسے عثمان کے گورنروں کا وجود. سب سے پہلے تو معاویہ اسلامی حکومت میں عثمان کے گورنروں میں معاویہ جیسا شخص موجود ہونا، کیونکہ عثمان نے تو گورنر بنایا تھا شام کا. عثمان کی حکومت کے خلاف مسلمانوں کی حملہ کا اہم ترین سبب تھا. عثمان کی جو خلافت میں جو حملے ہوئے اور عثمان کو قتل کر دیا گیا، سب سے اہم وجہ کیا تھی؟ یہ معاویہ کی وجہ تھی کہ اس نے اتنا ہڑدنگ مچائی تھی کہ لوگ عاجز آ گئے تھے کہ یار یہ حکومت ہوں گی، اس لیے لوگوں نے حملہ کر دیا، مار دیا. مسلمانوں نے بار بار ان لوگوں کو برطرف اور معزول کرنے کی مانگ کی تھی. مسلمانوں نے کہا تھا اسے ہٹاؤ ایسوں کو، لیکن نہیں سنی خلاف ان لوگوں نے جو حکومت میں بیٹھے تھے. اب اگر علی ان کو ولو تھوڑی اور محدود مدت کے لیے بھی باقی رکھتے تو لوگ نئی حکومت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے؟ بھائی جس کی مخالفت پورا معاشرہ کر رہا تھا اور جس کی وجہ سے عثمان کو قتل بھی کر دیا گیا لوگوں نے حملہ کر کے، تو اگر مولا کائنات چاہے تھوڑی مدت کے لیے معاویہ کو رہنے دیتے اس پہ، تو لوگ کیا کہتے؟ دوسرے، شام میں معاویہ اور اس کی حکومت نے جو مقام و حیثیت پیدا کر لی تھی، اس سے حضرت نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے اتنا وہ بنا لی ہے اپنی دھاک وہاں پر لوگوں کے اوپر قبضہ کر کر کے وہاں پہ، کہ معاویہ کسی بھی طرح شام کی حکومت سے دستبردار نہیں ہوگا. اتنا فوج بنا لی ہے اس نے. اب اگر علی کی طرف سے بھی تائید ہو جاتی کہ ہاں بھائی چل رہ لے، تو بنا رہے، تو ہو سکتا تھا کل اسی تائید کو معاویہ اپنی حقانیت اور سچائی کی سند سمجھ لیتا اور امام کو امام کی حکومت کے خلاف استعمال کرتا، اور اس کو اسی سند کو پھر وہ امام کی حکومت کے خلاف استعمال کرتا کہ میں صحیح ہوں. لہذا امام بخوبی جانتے تھے کہ معاویہ اپنی زندگی میں شام میں مرکزی حکومت کے نمائندے اور مامور کی حیثیت سے عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ شام کو نمائندے کی حیثیت سے کام نہیں کر رہا ہے، آپ جانتے تھے، بلکہ حاکم بنا بیٹھا ہے وہ، بلکہ شام کو اپنی حکومت سمجھتا ہے، اور یہی کیا بھی اس نے. اور اس سرزمین پر اس کے سارے پروگرام اور کام حکومت کے اس رئیس جیسے تھے جس نے خود حکومت کی بنیاد رکھی ہو. ایسا تھا جیسے خود نے حکومت بنائی ہو، جبکہ نمائندہ بنا کے بھیجا گیا تھا، گورنر بنا کے، اور مختلف ذریعوں سے اپنا اقتدار قائم کیا، ایسا سمجھتا تھا. وہ معروف اور صاحب نفوذ جو مشہور شخصیتوں اور جن کی پہنچ تھی، ان شخصیتوں کو کیا کرتا تھا؟ خرید لیتا تھا، اور جو نہیں بکتا تھا اسے تلوار کے زور پہ اسے خرید لیتا تھا، اور قیمت کے ذریعے دوسروں کو محروم کر کے اور لوگوں کے امن و امان کو چھین کر ایک گروہ کو مال و ثروت فراہم کرتا تھا. لوگوں کا مال چھین چھان کے دوسروں کو دیتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ بہت سی حکومتیں کر رہی ہیں دنیا میں آج کل. کیا کرتی ہیں؟ یہی تو ہو رہا ہے. فلاں سے ٹیکس پورے ملک پہ ٹیکس لگا دیا، یہ چیز مہنگی، وہ چیز مہنگی. وہ جا کس پہ رہی وہ چیزیں؟ گنے چنے جو بزنس مین ہے ملک کے. یہی تو ہو رہا ہے آج بھی. جا کے دیکھیں آپ، دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مال و ثروت فراہم کرتا تھا. وہ کسانوں، دیکھیے نام بھی وہی آ رہے ہیں، کسانوں اور تاجروں اور تمام مالیات ادا کرنے والوں کو شدید ظلم کا نشانہ بناتا تھا. جو محنت کرنے والے ہیں، جو اگا رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں مل رہا، کمپنیاں لے جا رہی ہیں وہی چیز جو ان سے بیچاروں سے 2 روپے کلو خریدی جاتی، کمپنی لے کے اپنا مارک لگا کے وہی چیز 100 روپے کی بیچ رہی. جائیے مال وغیرہ میں جائیے، آپ دیکھیے
آپ کو کسان سے جا کے خریدے گا، وہ کتنے کی خریدے گا؟ مثلا 5 روپے کلو، 10 روپے کلو. اور وہی مٹر جا کے ذرا دکانوں پہ مال میں جانا، ذرا 200 روپے کلو، 300 روپے کلو. تو یہ وہ کسانوں اور تاجروں اور تمام مالیات ادا کرنے والوں کو شدید ظلم کا نشانہ بناتا تھا، اور ان سے مطلوبہ مال لے کر عربی قبائل کے رؤسا کو، رؤسا یعنی بڑے بڑے رئیس، بزنس مین، ان کو جو ان کی فوج کی مدد سے آزادی، جیسے اب ہوتا اب کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے بزنس مینوں کو بھر رہے ہیں. انہوں نے جو لون کیا، ایک غریب کسان لیتا ہے لون تو اس کا معاف نہیں ہوتا. آپ لے لیجیے لون معاف نہیں ہوگا، جبکہ آپ کا لون کتنا ہوگا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ زیادہ زیادہ. لیکن جو 2,000 کروڑ 5,000 کروڑ لون لے رہے ہیں بزنس مین، ان کے معاف ہو جاتے ہیں. وہ کہاں سے معاف ہو گئے؟ اپنی جیب سے دیتی ہے حکومت، یا آپ یہ جو آپ چیزیں خریدتے ہیں دن بھر، انہی میں سے ٹیکس جاتا ہے ہر چیز کا. جی ایس ٹی جو ہے، یہ لگی ہوئی وہ لگی ہوئی، یہ سب کیا جاتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بزنس مین الیکشن کے وقت آ کے اپنا پیسہ خرچ کر کے حکومتیں جتواتے ہیں. ایسے یہ تھا کہ معاویہ کیا کرتا تھا؟ پیسہ انہیں بھرتا تھا تاکہ یہ ان کی فوج کی جو ان کی فوج کی مدد سے آزادی پسند ہر طرح کی تحریک کو کچلنے کے لیے آمادہ ہوں، ایسے لوگوں پہ خرچ کرتا تھا. اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بہت دنوں تک اپنے منصب پر باقی رکھنے کے لیے آمادہ کر رکھا تھا. اپنے منصب پر باقی رکھنے کے لیے جی آمادہ کر رکھا تھا. معاویہ اور عثمان کا کرتا. معاویہ، اور جب اس نے دیکھا، پہلے تو عثمان کو مروایا، دیکھا ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا، تب اسی کا کرتا لے کے کہ ہم تو انتقام لیں گے، یہ بہانہ لے کے اپنا مقصد الو سیدھا کرنے چلے. معاویہ حضرت علی علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا تھا. وہ جانتا تھا تبھی تو اس نے کہا، معاویہ نہیں تو کہا تھا کہ مانتا تھا، جانتا تھا علی کیا ہے. حضرت علی کو اچھی طرح جانتا تھا. وہ اس بات سے بے خبر نہیں تھا کہ علی بہت جلد اسے تمناؤں کی کرسیوں سے نیچے کھینچ لیں گے. اسے پتا تھا اتار دیں گے مجھے، اور اس کی مادی خواہشات جو ہیں وہ، یا آرام طلبی جو ہیں اس کی، اور اس کے جو منصب پرستی ہے، اس کے درمیان ایک مضبوط باندھ دیں گے مولا کائنات. اسے پتا تھا. اس لیے معاویہ نے کیا کیا؟ اپنی جھوٹی حکومت کے پائے کو مضبوط کرنے اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کیا؟ انقلابی مسلمانوں کے ہاتھوں میں عثمان کے قتل کو بہترین موقع اور ذریعہ سمجھا. اب اس نے کیا سمجھا؟ اب لگ رہا ہے خطرہ ہے، کیا ہے یہ دنیا، یہ ہے. تو معاویہ یہی کرتا. اس نے کیا کیا؟ اسے پتا تھا کہ مولا کائنات مجھے اتار دیں گے، اس سے چھن جائے گی، مجھ سے یہ سب کچھ ہو جائے گی. تو اب کیا کروں میں؟ ہاں، انہیں مسلمانوں کو جو انتقام کے نام پہ بھڑکا دوں، اب یہ انتقام کے چکر میں قتل عثمان کے یہ بھول جائیں گے، اسی میں ہی لگ جائیں گے. تو لہٰذا اس نے بہترین موقع ذریعہ سمجھا. اسی وجہ سے اس نے قتل عثمان کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا، اور شدید پروپیگنڈا کے ذریعے اس کو ایسا حادثہ و فاجعہ اور حادثہ بنا دیا کہ شام والوں کے دل لرز گئے. معاویہ نے حکم دیا کہ جناب عثمان کے خون آلود کرتے کو ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلی کے ساتھ، جس کو نعمان بن بشیر لایا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس انگلی کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے ممبر کی بلندی پر لٹکا دیا جائے. اور شام کے کچھ بوڑھوں کو اس نے اس کرتے کے ارد گرد نوحہ سرائی اور عزاداری کے لیے آمادہ کیا، بے خرید کے. اب لوگ جب ایک ہی بات پہ اتنا چلانا ہوگا، جیسا آج کل ہے، ایک ہی بات کو لے کے اتنا چلایا جائے گا، جو مین مدعے ہیں وہ اس پہ کوئی دھیان نہیں دے گا. اسی طرح انہوں نے شام کے لوگوں کو کے جذبات کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکا دیا، مولا کائنات کی حکومت کے خلاف، اور ان کو اتنا غصہ دلایا کہ وہ معاویہ سے بھی زیادہ غیظ و غضب میں بھر گئے، اور معاویہ سے زیادہ جنگ اور انتقام کے لیے آمادہ نظر آنے لگے. اتنا بھڑکا دیا اس نے. لہذا طلحہ اور زبیر اور عائشہ کی حملے نے بھی، جو کہ جنگ جمل ہوا تھا، جو عثمان کی حمایت کے نام پر وجود میں آئی تھی، اس نے بھی معاویہ کے کام کو اور آسان بنا دیا کہ وہ اب ہار چکے تھے جنگ جمل میں، اب وہ بھی اس کے ساتھ ہی. اب معاویہ ان چیزوں کی مدد سے شام والوں کو برانگیختہ کر سکتا تھا، فتنہ اگا سکتا تھا، اور ان کو جس طرف چاہتا وہ لے جا سکتا تھا. لہذا وہی ہوا جنگ کا آغاز. معاویہ کے ارد گرد جب دنیا پرست اور بے ایمان لوگ جمع ہو گئے تو معاویہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا تاکہ حق و عدل والی شرعی حکومت سے ٹکرا جائے. لہذا معاویہ کا لشکر صفین میں پہنچا اور فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گیا. اس کے ساتھیوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے اصحاب پر پانی بند کر دیا کہ انہیں پانی نہیں ملے گا تو یہ ویسے بھاگ جائیں گے. علی علیہ السلام کوفے میں تھے.
جب آپ کو خبر ملی کہ معاویہ ایک لشکر کثیر بڑے لشکر کے ساتھ صفین میں پہنچ چکا ہے تو آپ اس سے مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے. علی کے سپاہیوں کی فوج سیلاب کی طرح اٹھی اور فرات کے کنارے اس کا دھارا پہنچ گیا، یعنی ایسے جب سیلاب پہنچتا ہے ایسی مولا کائنات کی فوج ایک دم وہاں پہنچ گئی، معاویہ کے لشکر کے سامنے آ گیا. لیکن علی علیہ السلام کے سپاہیوں نے دیکھا کہ فرات تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے، لہٰذا علی نے خون ریزی نہ ہونے کی بڑی کوشش کی کہ خون ریزی نہ ہو، مسلمان ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. جنگ ناگزیر تھی، مجبور تھا، جنگ جو ہے مجبوری تھی. علی علیہ السلام کے سپاہیوں نے جنگ کے شروع ہی میں شامیوں کو فرات کے کنارے سے بھگا دیا اور شام کے لشکر کو بھاری نقصان پہنچایا. جب عراق کے لشکر نے فرات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو علی علیہ السلام بڑے پن کا ثبوت دیا اور فرمایا چھوڑ دو ان کو، پانی لینے دو، پانی آپ نے بند نہیں کیا. اس کے بعد دونوں لشکروں کے درمیان چھوٹے چھوٹے حملے ہوتے رہے، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے. علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اجتماعی حملہ شروع ہو، نہ بہت پبلک ماری جاتی، اس لیے کہ آپ کو یہ امید تھی کہ دشمن حق کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں گے اور جنگ سے ہاتھ روک لیں گے. لیکن دشمن اسی طرح آمادہ پیکار رہا، وہ جنگ پہ آمادہ ہی رہے خبیث. لہذا طرفین مخاصمت جاری رہنے سے تھک گئے تھے اور صلح و موافقت کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی. لہذا جب علی علیہ السلام نے حالات کا یہ رخ دیکھا تو اپنے اصحاب کو ایک بڑی جنگ کے لیے آمادہ کر لیا. معاویہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے. نتیجے میں دونوں گروہوں کی آپس میں کیا ہوا؟ مدبھیڑ ہو گئی. لیلۃ الحریر جو سب سے خطرناک جنگ اس کی صفین کی جو لیلۃ الحریر ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیے لیلۃ الحریر، حریر یعنی سردی کی وجہ سے نکلنے والے کتے کی آواز کے معنی میں کہا جاتا ہے لیلۃ الحریر. سردی میں کتے کی آواز نکلتی جب سردی زیادہ کڑاکے کی ہو، کیونکہ اس رات شدت جنگ اور دونوں طرف سے سواروں کے یلغار پر کی بنا پر دونوں چلا رہے تھے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الحریر کہا گیا ہے کہ اتنی جنگ چل رہی تھی بہت زبردست. لیلۃ الحریر میں سخت ترین جنگ ہوئی. نماز صبح سے آدھی رات تک، نماز صبح سے آدھی رات تک، یعنی صبح سے شروع ہوئی اگلی آدھی رات تک، اور آدھی رات سے پھر دوسرے دن ظہر تک جنگ ہوتی رہی. ایسی جنگ میں سپاہی نماز کے وقت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور بغیر آرام کیے ہوئے مسلسل جنگ کر رہے تھے. علی علیہ السلام کے سپہ سالار کون تھے؟ مالک اشتر. نہایت مردانگی سے میدان میں حملہ کر رہے تھے اور اپنے ارد گرد کے دلیر اور نامور گروہوں کو دشمن کی طرف بڑھاتے جاتے تھے. پھر معاویہ کو ایسی شکست ہوئی، ایسی ہار ہوئی کہ اس کے سپاہیوں کی تمام صفیں ٹوٹ گئیں اور ایسا لگتا تھا کہ علی کا لشکر کامیاب ہو جائے گا. لیکن معاویہ نے کیا کیا؟ ہمارے آس جو مکار کہیں کا، اس کی مدد سے مکر و فریب کی سوچنے لگا کہ بھائی اب تو مکر و فریب سے ہی کام آئے گا، اور دھوکے سے اس نے کیا کیا؟ قرآن کو نیزے پر بلند کر دیا، جس کی بنا پر علی کے سپاہیوں میں اختلاف اور حملہ برپا ہو گیا، شورش ہو گئی کہ بھائی نہیں نہیں قرآن ہے، وہ قرآن ہے بیچ میں، قرآن ہے بیچ میں. جو سادے لوگ تھے انہوں نے نہیں سوچا کہ بھائی قرآن ہے کیا ہے، علی خلیفہ، علی کر اللہ کا خلیفہ، رسول کا خلیفہ تو یہاں موجود ہے، کیا کرنا ہے یہ ان کے تو امام کی اطاعت کا کیا مطلب ہے. ہوتے ہیں سادہ لوگ. بالآخر اپنے ساتھیوں کی طرف سے نہایت اصرار پر مجبور ہو کر علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص کی حکمیت پر چھوڑ دیا. ادھر سے عمرو عاص اور ادھر سے ابو موسیٰ اشعری کے جا کے صلح ہوگی. لہذا کیا ہوا؟ کیونکہ ابو موسیٰ اشعری تو خود ان کی طرف سے تھا، ایک طرح سے ظاہرا نہیں گیا تھا، تو انہوں نے جا کے آپس میں بات کیا کہ اب عمرو عاص مکار تھا. ایسی بات ہوئی کہ لو یہ میں انگوٹھی اتار رہا ہوں، یعنی علی کو خلافت سے ہٹا رہا ہوں اور معاویہ کو بھی ہٹا دیں گے اور کوئی الگ بنے گا. تو انہوں نے، اس نے جیسے ہی کہا کہ لو علی کو ہٹا رہا ہوں، تو اس نے کہا لو میں معاویہ کو بنا رہا ہوں. مکاری کر دی اس نے. وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحتوں کا مطالعہ کریں اور اپنے نظریے کا اعلان کریں. لہٰذا مسئلہ حکمیت کو قبول کرنے کے سلسلے میں علی علیہ السلام اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ اگر اس کو قبول نہ کرتے تو شاید اپنے ہی کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں آپ قتل کر دیے جاتے کہ آپ ہی کے ساتھی وہ ہو گئے تھے، اور مسلمان شدید بحران میں مبتلا ہو جاتے. مجبوری. لہٰذا جب حکمین کے فیصلے سنانے کا وقت آ گیا تو دونوں نے اپنے نظریے کو ظاہر کیا. عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا اور اس نے حکومت معاویہ کو برقرار رکھا، حکومت معاویہ کو برقرار رکھا. اس بات نے معاویہ کی مکاری کو آشکار کر دیا کہ کیسے اس نے مکاری کھیلی. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.